पंजाब में एक बार फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक, मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। बल्ला नहीं रहा, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। तीर से शेर का शिकार करेंगे। अवाम किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो की खैरपुर के पंडाल से लगी क़यादत पर तीर अंदाजी। बोले अवाम अक्सरियत दिलाएं ताकि किसी इत्तेहादी की जरूरत ना पड़े। नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं है, 18वीं तरमीम और NFC खत्म करो। मैं कहता हूं पैसा और वसाइल हैं, लेकिन आपने चोरी किए हैं। इस्लामाबाद में बैठे बाबू पैसा नहीं देते, इनसे छीन कर अवाम को दूंगा। 17 विफाकी वजारतें और शराफे की सब्सिडी बंद करेंगे। जिस अफसर ने सलाह मुतासिम के मालिकाना हकूक रोके, उनसे हिसाब लूंगा। डेरा मुराद जमाली में खिताब करते हुए कहा, शेर मुखालिफ के बंदोबस्त तक घर में छुपा बैठा है। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, घर में घुस कर मारूंगा। 3 बार नाकाम होने वाली को चौथी बार क्यों कबूल करें? हमारी हुकूमत बनी तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहाल होगी। भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलकर दहशतगर्दी और मसला कश्मीर का हल निकालें। शेर का मुकाबला होगा लैपटॉप से। नवाज शरीफ के खिलाफ NA-130 पर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। PTI ने NA-119 पर मियां शहजाद फारूक को मरियम नवाज के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इंतखाबी निशान ट्राईसाइकिल होगा। उस्मान डार की वालिदा को NA-71 पर ख्वाजा आसफ के मुकाबले के लिए झूला। दूसरे हल्के पर ड्रिल मशीन अलॉट। रेहाना डार के वकील कहते हैं दोनों हल्कों में एक इंतखाबी निशान के लिए अदालत जाएंगे। couple of occasions, particularly from Peshawar High Court, हम अपील करते हैं कि उन्होंने सही फैसले भी किए। So what's the way forward? रिव्यू में आप जा रहे हैं? मेरी ज़ाती राय है कि हमें रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कब ना होना हमारे लिए वो एक हकीकत है, हम उसको फाइट करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI कानूनी जंग जारी रखेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया था, अफसोस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जाना चाहिए। वकला को बानी PTI से मुशावरत नहीं करने दी गई। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के प्रोग्राम से वाले हमें गुफ्तगू बोले, इलेक्शन की भरपूर तैयारी करेंगे। उम्मीदवार आजाद हैसियत में हर हल्के से मुकाबला करेंगे। उम्मीदवारों का किरदार और पार्टी से वफादारी देख रहे हैं। 1-2 दिन में हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली। शरका बिलावल चौरंगी से सीव्यू पहुंचे। बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद भी रैली में मौजूद थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शरका से खिताब में कहा, जिन्होंने बुलाया वो खुद नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकटों की तकसीम गलत है। जो टिकट होल्डर शरीक नहीं वो वफादार नहीं। कराची में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर महेसर हाउस पर पुलिस का छापा। 3 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज फारूकाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शाहीन ग्राउंड में जलसे के इंतजाम जारी। खवातीन को जो है जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना बहुत अफसोसनाक है। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां सर अंजाम देते हैं ताकि नौजवान नस्ल में जज्बात उभर आए। इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो असला मुहैया करते हैं, टारगेट्स देते हैं। उन्हें ये भी फरमाया जाता है कि आप जहां पर भी कार्रवाई करें उनकी वीडियोस बनाएं। बलोच खवातीन का घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल। जो बच्चे बहकावे में आकर घर से निकल जाते हैं उनके नाम लापता अफराद में आ जाते हैं। भारत के हैंडलर लोगों को कत्ल करके इल्जाम रियासत पर लगाते हैं। साबिक बलोच अलहदगी पसंद कमांडर सरफराज बंगलजई के चश्म कुशा इंकशाफात। प्रोग्राम में तराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, खवातीन को बहका कर जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों को जोश दिलाया जाए। भारत बदअमनी में बराह रास्त मुलव्वस है। भारत से हिदायत आती थी कि कार्रवाइयों की वीडियो भी बनाकर भेजे। जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया था। भारत ने हमें हिदायत की कि वाकई की जिम्मेदारी कबूल करें। नौजवान जिनके बहकावे में आते हैं वो बाहर ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं।
بھارت ہر ٹارگٹ کے لیے ڈالرز میں ادائیگی کرتا ہے. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی برباد نہ کریں, بہکاوے میں آ کر اپنی سرزمین سے جنگ نہ کریں. ریاست گلے سے لگائے گی. میں نے جب دہشت گردی کا راستہ چھوڑا تو ریاست نے مجھے گلے لگایا. ضلع کیچ پلیدہ میں دہشت گرد حملے میں شہید 5 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران, جوان, لواحقین اور اہل علاقہ نے شرکت کی. سپاہی ٹیپو رزاق شہید ضلع ساہیوال, سپاہی سنی شوکت کراچی, شفیع اللہ لسپیلا اور لانس لائق طارق علی شہید کی نماز جنازہ اور اکثر میں ادا کی گئی. میرے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے, 2 وردی میں تھے, 4 جو تھے سیول میں, پسٹل کی نوک میں اٹھایا میرے بچے کو, میرے کو دھکا مار دیا. کراچی میں ایک اور پولیس مقابلہ مشکوک بن گیا. سرجانی ٹاؤن میں کباڑی کا کام کرنے والے نوجوان کو پولیس کا زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ جھوٹا نکلا. اہل خانہ کہتے ہیں عامر کو شام میں دکان سے اٹھایا اور رات کو جعلی مقابلہ کر کے زخمی کر دیا. اہل خانہ اور علاقہ کا کراچی پریس کلب پر احتجاج, پولیس پارٹی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے 100 دن 24 گھنٹے میں مزید 125 فلسطینی شہید. اسرائیل کی بمباری نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. بچوں اور خواتین سمیت 24,000 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے شہید حماس رہنما صالح العروری کی بہنوں کو گرفتار کر لیا. حماس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. واشنگٹن میں ہزاروں افراد کی ریلی. لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ. ڈبلن میں سخت سردی کے باوجود لوگوں نے ریلی نکالی. سڈنی میں بھی احتجاج مظاہرہ. تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج. غمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ. ٹیم میں جماعت اسلامی کے تحت شارع فیصل پر غزہ مارچ. بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. بچے, خواتین اور بزرگ بھی آئے. شرکاء کے فلسطینی عوام اور حماس کے حق میں نعرے. اسرائیلی مظالم کی مذمت. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ٹیلی فونک خطاب کیا. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا فلسطین میں 25,000 لوگ شہید کر دیے گئے. 70% معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں. 100 دن ہو گئے اسرائیلی فوج حماس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. نواز شریف, بلاول, زرداری حماس کی حمایت نہیں کر رہے. امریکہ سے ڈرتے ہیں. جو جنوبی افریقہ نے کیا کاش کوئی مسلم ملک کرتا. قائد اعظم نے بتا دیا تھا اسرائیل کا ناجائز وجود تسلیم نہیں کریں گے. ہماری ہر انتخابی مہم میں فلسطین کا ذکر ہوگا. الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہمیشہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ووٹر جاتا ہے نا الیکشن کے بوتھ میں, وہ اکیلا ہوتا ہے. کوئی انسان ووٹ خرید کے نہیں جیت سکتا. سارے امیر لوگ سیاستدان ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو لیول پلینگ فیلڈ سے نہیں ملایا جا سکتا. کوئی بھی شخص ووٹ خرید کر الیکشن نہیں جیت سکتا. چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین نے ورکرز کنونشن میں خطاب سے کہا اقتدار میں آ کر تنخواہیں دگنی کر دیں گے. پچھلے دور میں معیشت کی بہتری کے لیے بہت محنت کی. میرے ریکارڈ ہے, جس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی بیٹی کی شادی کی تقریب. سابق صدر آصف زرداری, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی, اہم اداروں کے سربراہان کی شرکت. تمام وزرائے اعلیٰ, گورنر, مختلف قبائلی سردار, آغا خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین سلطان الانا سمیت اہم ملکی اور غیر ملکی کاروباری شخصیات کی بھی شرکت. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں اب نہیں ہیں. آپ دیکھیں, میں نے ٹکٹ نہیں لیا, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں پارٹی کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. ایک آدمی ٹکٹ نہ لے 36 سال کے بعد تو کچھ وجہ ہی ہوگی. میں نے سیاست کرنی ہے, اس کا کیا رخ ہوگا یہ آپ کو مستقبل میں نظر آئے گا. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں لیا اس کا مطلب ہے پارٹی میں نہیں ہوں. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا. یابا نیوز کو انٹرویو میں کہا پارٹی ورکرز کے نام دیے تھے, انہیں ٹکٹ نہیں ملے. نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کروں گا. مجھ پر ہلکے کا دباؤ تھا. میں خود یا اپنے بیٹے کو آزاد الیکشن لڑاؤں. میں جماعت بناؤں یا نہ بناؤں, لیکن نئی جماعتیں بنیں گی.
الیکشن آئینی حق ہے. آپ کیسے ایک جماعت سے انتخاب نشان لے سکتے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. پرانی فائلیں نکال کر پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. لیگ رہنما مصدق ملک نے کہا شاہد خاقان عباسی جس جماعت پر تنقید کر رہے ہیں وہ ساری زندگی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. جہاں بھی جمہوریت میں مداخلت ہوتی ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس کی مخالفت کرتے ہیں. کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کہ جی آصف اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے. جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے. جب پی ٹی آئی نے ٹھیکا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست لے کر آ. احسن اقبال اور دانیال عزیز پھر آمنے سامنے. دانیال عزیز نے پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی. وہ اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے دوڑ میں تھے. پی ٹی آئی نے گھاس نہ ڈالی تو آخری روز ٹکٹ لینے پہنچ گئے. لیگی رہنما احسن اقبال کا دعویٰ. دانیال عزیز کا نارووال میں جلسے سے خطاب میں جواب. بولے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا بھگت رہا ہوں. ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی. الیکشن میں مہنگائی کرنے والے سے مقابلہ ہوگا. دو ملزمان گرفتار. پولیس کا کہنا ہے ٹارگٹ کلنگ میں 4 ملزمان ملوث ہیں. ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مذہبی کالعدم تنظیم سے ہے. علامہ مسعود الرحمان کو اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شہید کیا گیا تھا. قومی ٹیم کی شکستوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. دوسرا T20 بھی نیوزی لینڈ کے نام. سیڈن پارک میں بلیک کیپس نے 194 رنز بنائے. فن ایلن نے 74 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی. حارث رؤف کی 3، عباس آفریدی کی 2 وکٹیں. ہدف کے تعاقب میں سائن 1 اور رضوان 7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. فخر زمان اور بابر نے 87 رنز کی شراکت سے جیت کی امید دلائی. لیکن 50 کے بعد فخر کے آؤٹ ہوتے ہی وکٹوں کی لائن لگ گئی. کسی نے بابر اعظم کا ساتھ نہ دیا. سابق کپتان 66 رنز پر ہمت ہار گئے. پوری ٹیم آخری اوور میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. میزبان ٹیم کو 2-0 کی برتری. ٹیم کی مسلسل شکستوں کی وجہ سامنے آ گئی. قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں اور ٹیم ڈائریکٹر کے درمیان ٹھن گئی. کھلاڑیوں اور محمد حفیظ میں تلخی انٹرنیشنل لیگز کے دروازے بند کرنے پر ہوئی. کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل لیگ T20 کے لیے NOCs جاری کیے تھے. محمد حفیظ نے کچھ کھلاڑیوں کو کلیئرنس دینے سے روک دیا. یورپ، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں سردی کی لہر برقرار. کینیڈا کے صوبے البرٹا میں سردی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت -52 ڈگری ریکارڈ. امریکہ کی مختلف ریاستوں کو برفانی طوفان کا سامنا. نیو یارک، نیو جرسی اور کینٹکی میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ. سوئٹزرلینڈ کی حسین وادی میں برفیلے پہاڑوں پر سنو بورڈنگ کے مقابلے. آسٹریا کے کارل نے مردوں اور اٹلی کی لوشیا نے خواتین میں سونے کے تمغے جیت لیے. کارل نے فائنل میں سلوینین حریف کو شکست دی. لوشیا نے ہم وطن جیسمین کو زیر کیا. یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا. ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. غزل اور سلام کے منفرد شاعر محسن نقوی کے مداح آج ان کی 28ویں برسی منا رہے ہیں. اور دشمنوں سے انتقام لینے کی مہم. ہالی ووڈ کی ایکشنز تھرل فلم دی بی کیپر آتے ہی باکس آفس پر سا گئی. فلم ریلیز کے 3 دنوں میں $16.8 ملین کما کر سب سے آگے رہی.